الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت إحداهما تمشي على استحياء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے تم حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ قال قلنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سے یہ جواب دیا انا نستحی والحمد للہ، کہ الحمدللہ ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ قال لیس ذاک، نبی شان فرمائے یہ نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے جو حیا کرنے کا حق ہے وہ یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تو اپنے سر کی حفاظت کر اور سر نے جن چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی سر کے ساتھ ساتھ آنکھیں، کان، زبان، یہ سر کے گرد ہیں، ان کی حفاظت کر۔ والبطن وما حوى، اور پیٹ کو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے، یعنی پیٹ کے قریب ہاتھ ہیں یا انسان کی ٹانگیں ہیں، ان کی حفاظت کر۔ حفاظت سے کیا مراد؟ کہ ان کو شریعت کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد رکھنا، اور جو آخرت کی ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں بتلائیں کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ اللہ تعالی سے حیا اتنا کرتا ہے جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ ان میں پہلی بات ان تحفظ الرأس وما وعى، انسان کے سر کے گرد کون کون سے اعضاء ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان کا دماغ ہی ہے کہ سر نے گھیرا ہوا ہے اس کو، اور انسان کا دماغ ہی تمام خیالات کا منبع ہوتا ہے، اچھے اور برے سب خیالات دماغ میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ سے حیا کرنے والا ہوگا وہ اپنے دماغ میں برے خیال کو ٹکنے نہیں دے گا، نفسانی، شیطانی، شہوانی خیال اس کو دماغ کے اندر جما لینا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ کہ ہمارے دماغ میں بھی کوئی خلاف شرع خیال نہ جمے. آ جانا برا نہیں ہے، لانا برا اور اس کا جمانا برا ہے. انسان کے دماغ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چوراہے کی. ہر طرح کی گاڑیاں آتی ہیں مگر آتی ہیں تو گزر جاتی ہیں. دماغ میں بھی خیال آئے تو گزر جائے، اس کو سوچو نہیں، اس کو دماغ میں ٹکنے نہ دو. اگر وہ دماغ میں ٹک گیا تو بندے کے لیے گراوٹ کا ذریعہ بن گیا. مثال ایسی ہے جیسے ایک پولیس والا چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ دائیں طرف سے گاڑیاں آئیں تو ان کو بائیں بھیج دو اور بائیں طرف والیوں کو دائیں بھیجو، سامنے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو سامنے. وہ کسی گاڑی کو رکنے نہیں دیتا، اگر رک جائے تو اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. تو انسان کا دماغ بھی چوراہے کی طرح اور ہماری مثال ایک پولیس والے کی طرح ہے. ادھر سے شیطان خیال ڈالے آگے، ادھر سے نفس خیال ڈالے آگے، چلاتے رہو. یہ خیال آتے رہیں گے، ان کے آنے کو روکا نہیں جا سکتا. جب تک شیطان زندہ ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے، وہ لگا رہے گا. اور نفس بھی جب تک مطمئنہ نہیں بن جاتا وہ بھی انسان کے ذہن میں ایسی تمنائیں پیدا کرتا رہے گا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس پر توجہ ہی نہ دے بندہ، اس کو دماغ میں نہ ٹکنے دے. ہمارے اکابر کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں فکر کی گندگی. یہ جو ہوتے ہیں نا برے خیال ہر وقت ذہن میں رہنا، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی بری سوچیں ذہن میں، تو ان کو کہتے ہیں فکر کی گندگی. اور فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے ہی ٹھیک ہوتی ہے. جب آپ کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے تو سوچ پاک ہو جائے گی، اللہ کا دھیان رہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دھیان رہے گا، اچھی باتوں کا دھیان رہے گا. گناہوں کا دھیان انسان کے دماغ سے نکل جائے گا. اور آج کل کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ سوچ کا ہے. کئی نوجوان نیک بننا چاہتے ہیں، سوچ کے آتا مجبور، پریشان ہے کہ جی ہم کیا کریں. دماغ میں ہر وقت گناہوں کا خیال رہتا ہے. اور واقعی انسان عبادت میں بھی اسی سوچوں سے نہیں جان چھڑا سکتا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز میں بھی کھڑے ہو کہ ہم غیر کے بارے میں سوچیں تو نماز ہی کہاں رہی. اس لیے اپنی سوچ کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے. فتنے دو طرح کے ہیں، یا جمال کے یا مال کے. تو کچھ لوگوں کے لیے مال فتنہ، کچھ کے لیے جمال فتنہ. عام طور پر نوجوانوں کے لیے جمال فتنہ، وہ اسی میں ہی ہے. وہ شاعر نے کیا شعر لکھا، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. جس کا شعر پڑھ لو بس وہی عورت سے متعلق، افسانے پڑھ لو عورت سے متعلق، کہانیاں پڑھ لو عورت سے متعلق. یوں لگتا ہے کہ ان کی 24 گھنٹے کی سوچ ہی اسی کے بارے میں ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے مال فتنہ، اکثر بزنس مین، ان کو 2 ضرب 2 4 کی فکر رہتی ہے، 99 کا چکر. نماز میں بھی انہی دھیان اور انہی خیالات میں ہوتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ امام صاحب نے 4 رکعت کی جگہ 2 پہ سلام پھیر دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے آج 2 پہ سلام پھیرا. ان کا نہیں، میں تو 4 پہ پھیرا. اب لوگ بھی متذبذب تھے کہ 4 ہیں یا 2 ہیں. ایک بڑے میاں کہنے لگے مولانا پکی بات ہے کہ آپ نے 2 پڑھی ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے.
کہ بھئی واقعی بڑے میاں کا دھیان پکا تھا. خیر انہوں نے نماز تو لوٹا دی. بعد میں پھر بڑے میاں صاحب سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں خوب دھیان دیا, بڑے یقین سے آپ نے بات کی. وہ کہنے لگے ہاں 4 بیٹے ہیں اور ہر رکعت میں ایک بیٹے کے کام کا حساب کرتا ہوں. تو آج 2 کا حساب کیا تھا, باقی کا رہ گیا تھا. اب اگر نمازوں کا یہ عالم ہو تو سوچئے کہ پھر عبادات کا کیا اجر ملے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز کی حضوری ہے. تم دیکھو گے کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی, مگر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو دل سے ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ. اور واقعی آج ایسا نظر آتا ہے کہ نماز کی حضوری آج بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. ورنہ قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے, پیچھے اپنی سوچوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنی سوچ کو پاک کرنا انتہائی ضروری. ہمارے بزرگ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ یہ سوچیں ان کو آتی نہیں تھی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل نماز میں کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے. سوچ اتنی پاک ہو جاتی ہے بندے کی. اور ان خیالات کا تعلق 3 چیزوں سے ہے. ان خیالات کا تعلق 3 چیزوں. حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کوشچن پوچھا کہ حضرت یہ وساوس پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وساوس کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے. پہلی چیز کہ نگاہ پاک نہیں ہوتی. جتنی نگاہ ناپاک ہوگی اتنے وساوس زیادہ. اور واقعی نماز یعنی انسان کے لیے آج نگاہوں کی پابندی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو آج کے دور میں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں, غیر محرم سے بچتے ہیں. مگر یہ بنیاد ہے. جب تک آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک دماغ کے خیالات درست نہیں ہوں گے. جیسے کمرے کا ایک روشن دان کھلا رہے تو اندر مٹی جاتی ہے, اسی طرح آنکھ ادھر ادھر رہے تو دماغ کے اندر پالیوشن چلی جاتی ہے. آج دنیا باہر کے لیے تو پالیوشن کنٹرول کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیتی ہے, تو بھائی اندر کے پالیوشن کنٹرول کے لیے بھی کچھ ہم نے کیا. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نوجوان یہ نہ سوچیں کہ جی بس نوجوان ہیں اس لیے خیال آتے ہیں, نہیں, بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریبی علاقے کے ذمہ دار تھے, حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے, ذی حیثیت تھے اور اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے. عمر ان کی کہیں 90 کے قریب تھی. یہ بال بھی ان کے سفید ہو گئے تھے, بویں بھی سفید ہو گئی تھی. ایک دن ملنے کے لیے آئے تو میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو جواب میں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی چونکہ علاقے کی بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے وہ. میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, دین پہ چلتا ہوں, کسی کبیرہ گناہ میں مرتکب نہیں ہوا. یہ عمر میری پہنچ گئی ہے اور اس وقت تک میری نگاہ میرے قابو میں نہیں ہے. پوری زندگی میں صرف ایک یہ گناہ ہے جس کو میں چھوڑنے سے عاجز آ چکا. اور یہ بھی نہیں کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی اب طاقت بڑی ہے کہ جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی. میرے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی. 85 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی ہے.
تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں یہ ہوس اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت مجھے اپنے کام کے لیے چائنا جانا پڑا. مجھے اندازہ نہیں تھا. جب وہاں دفتر پہنچے میٹنگ کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹر بھی عورت ہے، اس کی سیکرٹری بھی عورت ہے، اور میٹنگ انہوں نے کرنی ہے. کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ذرا گھبرا سا گیا کہ یہ میں کیا کروں، چلا جاؤں واپس. پھر سوچا کہ سودا کیا ہے، بزنس ہے، سارے گروپ نے مجھے بھیجا ہے یہاں، اور مجھے ان سے کنٹینر کی ڈیٹیل اور یہ ساری اسپیسیفکیشن وغیرہ کرنی ہے، تو میں اپنا کام کرتا ہوں. کہنے لگا کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں 4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ایک ایک ڈیٹیل طے کی. قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان دونوں میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. اور 30 میں عمر ہے، 35-36 عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو 36 سال کا نوجوان محنت کرتا ہے تو آنکھ کا ایسا پرہیز حاصل کر لیتا ہے، اور محنت نہیں کرتا تو 85 سال کا بوڑھا بھی عاجز آ جاتا ہے. تو اس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری نگاہ پاک ہو، سوچ پاک ہو جائے. ہمارے اکابر فرماتے تھے، عطا ابن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھا کرو. عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کسی عورت کی بیک سائڈ سے بھی اس کے کپڑوں کو مت دیکھو. اتنی احتیاط. حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور وہ بازار کی مسجد تھی، تو آتے جاتے وہاں عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو ایک دن گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، تو بیوی صاحبہ کو ذرا شک پڑا کہ آج مسکراتے آ رہے ہیں، کہیں کوئی باہر پری چہرہ تو نہیں نظر آ گئی. یہ اللہ کی بندیاں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا. قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا. انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کے راستے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اتنی نیچی نگاہ رکھی پورا راستہ کہ فرمانے لگے میں نے پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو حفاظت کرنے والے یوں نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. مگر اس پر اجر بڑا ہے کہ ایک آدمی بدنظری کر سکتا ہو، مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ نہ کرے، تو ہر نظر روکنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اجر بہت بڑا ہے. تو اپنے سر اور اس کے جو ارد گرد کے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا. اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت مصیبت کا دور ہے. ہمارے اکابر اپنے تقوی کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں. پہلے وقتوں میں بے پردگی کے اتنے مواقع نہیں ہوتے تھے. اول تو عورتیں گھر سے نکلتی نہیں تھیں، نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ نکلتی تھی. اور آج تو ایسے ایسے مواقع ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے تو عورت کی تصویریں، رسالہ اٹھا کے دیکھ لیجئے
عورت کی تصویریں. کوئی ایڈورٹائزمنٹ بورڈ دیکھ لیجئے، عورت کی تصویریں. آج عام لوگوں کے گھروں میں جو ٹی وی ہیں، عورت کی تصویریں. وی سی آر، عورت کی تصویریں. اور یہ جو کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ ہے، یہ مصیبت ایسی کہ عورت ہی کی تصویر. آج بد نظری کے لیے کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا. بند کمروں میں گھر کے باقی لوگ سو جاتے ہیں اور بچہ پڑھنے کے نام پر انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے اور اب پڑھ رہا ہے. تو نوجوان بچے ہنستے ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم انسانوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کتابیں پڑھنا بند، اب بندے کے جسم کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو. تو بد نظری کے مواقع زیادہ ہو گئے. ایسے وقت میں جو انسان نگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بہت زیادہ پائے گا. جب کوئی کام مشکل ہو تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے. دستور ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز کم ملتی ہو نا، اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبزی کم ہوتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی سبزی کو بھی ماشاءاللہ فل قیمت پہ خریدنے والے ہوتے ہیں. جی دے دو جیسی بھی ہے. تو آج کے دور میں آنکھوں کی پرہیز کرنے والے لوگ کم ہیں. جو کرے گا وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ جلدی بنے گا. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نگاہوں کا پرہیز کتنا؟ فرمانے لگے کہ غیر محرم عورت کے چہرے تو کیا دیکھنا، میں ظالم حکمرانوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا. حکمرانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ حیا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو. اور یہ ایک نظر کبھی کبھی انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے. ایک نظر. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے واقعات لکھے ہیں. ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک بندہ حفظ قرآن بھول گیا. ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک مؤذن حرام پہ موت مرا. ایک دفعہ اس ساجد نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت، ایک نظر دیکھنے میں تو چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس پر ایمان سے محرومی یہ بہت بڑی سزا. تو سمجھنے کے لیے میں نے پوچھا. حضرت فرمانے لگے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ دوسرے یعنی غیر محرم کو للچائی نظر سے دیکھنا یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. پھر حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر الناس واللہ اغیر منی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ میرے حکم کو توڑ کر غیر کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس چھوٹے عمل کو جو ظاہر میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجیے. پھر فرمایا کہ سماعت، کان، اپنے کانوں کو خلاف شرع باتوں سے ہم بچائیں، غیبت سے بچائیں یا موسیقی سے بچائیں. آج کل تو یہ موسیقی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر سننے کو ملتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک مصلی صاحب کے جیب میں ٹیلی فون بجتا ہے اور اس پر انڈیا کا گانا لگا.
ہم ایک مرتبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور سارے لوگ ان پر گریہ طاری تھا. اللہ کی شان ایک نوجوان وہ بھی وہیں آیا اور بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگنے کے لیے آیا اور اس کی جیب سے وہ ٹیلی فون کی آواز آئی اور بالکل باقاعدہ گانے کا پورا بول بولنے والے نے بولا. میں حیران، یا اللہ، بیت اللہ کے دروازے پر گانوں کے بول طواف کرتے ہوئے سنتے ہیں. تو سیل فون کے اندر میوزک کا لگانا حرام، گانے کا بول لگانا حرام، 100% گناہ ہے یہ. اور پھر اگر یہ میوزک بیت اللہ کے قریب بجے گی تو پھر اور زیادہ گناہ، اس کی اور زیادہ سزا ہو جائے گی. اس لیے خاص طور پر سیل فون پہ کبھی بھی کوئی ایسی ٹون نہیں لگانی چاہیے جو میوزک کے اندر آتی ہے. سمپل ٹیلی فون کی بیل ہے، معروف ہے، سب لوگ پہچانتے ہیں، اسی کو لگائیں اور والیوم اس کا ذرا کنٹرول رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن کفر تو یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ حرام چیز بڑھتی چلی جائے، اس لیے اس نے جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں. اور اللہ کی شان دیکھو، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب کسی نے کال کی تو وہ ہولڈ پہ ہے، تو ہولڈ پہ اس کو گانا سنائی دے رہا ہے. خود بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے فون پہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ کمپنیاں خود بھر دیتی ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو فون کیا تو آگے میوزک، بڑے حیران، یہ تو 5 وقت کا نمازی آدمی ہے. اس کو کہا اللہ کے بندے آپ نے فون میں کیوں؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں حضرت. نہیں پتا تو بھائی پتہ کرو. پھر دوسرے نے اس نے فون کیا کہ جی ٹیلی فون کمپنی نے خود بخود اس میں میوزک ڈالی. اب بتاؤ، کسی دفتر فون کریں، کسی بندے کو فون کریں، میوزک سننے کو مل رہی ہے. اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطانیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو سننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ عذاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کہیں بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی. عمر لانوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موسیقی انسان کے دل میں زنا کا بیج بو دیتی ہے. اس لیے جو لوگ موسیقی کے زیادہ رسیہ ہوتے ہیں وہ فحش کاموں سے نہیں بچ سکتے. محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ دنیا میں گانا نہیں سنتے ہوں گے ان لوگوں کو اس کے بدلے قیامت کے دن فرشتے اللہ کی حمد سنایا کریں گے کہ یہ دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، فرشتے اللہ کی حمد سنائیں گے. سبحان اللہ. جزاء من جنس العمل. تو اپنے کانوں کو ایسے. اور آج کل ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے کہ بنانے والوں نے کچھ نعتیہ قسم کے اشعار موسیقی کے ساتھ بنا دیے. اللہ اکبر کبیرہ. اب عام آدمی سمجھتا ہے میں قوالی سن رہا ہوں، اور وہ قوالی کہاں، وہ تو گانا ہوتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر روزے کے ساتھ گھروں میں عورتوں نے قوالی لگائی ہوتی ہے اور موسیقی سن رہی ہیں. اس موسیقی کی کب تک اجازت نہیں ہے. الفاظ بدل لینے سے موسیقی جائز تھوڑا ہو جائے گی. تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں کہ موسیقی ہو اس سے پرہیز فرض ہے. تیسری چیز ہے ناک سونگھنا.
چنانچہ انسان کوئی ایسی چیز نہ سونگے جو خلاف شرع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ خوشبو آئی تقسیم ہونے کے لیے، تو آپ نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو بند کر لیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ خوشبو لگا تو نہیں رہے نا؟ فرمایا اس کی خوشبو آنا ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ پڑی ہوئی خوشبو جو ہے وہ میرے ناک میں آئے۔ اتنا بچتے تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت پھیلنے والی خوشبو لگا کر نکلے اور راستے میں غیر محرم مرد اس کو سونگیں تو ایسی عورت ایسی ویسی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، نبی اسلام نے فرمایا کہ خوشبو لگا کے نکلنے والی عورت ایسی ویسی ہوتی ہے۔ اب ایسی ویسی کا معنی سمجھ لیجئے، بدنیت ہوتی ہے، غیر محرم مردوں کو متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو مردوں کو پھیلنے والی خوشبو لگانے کا حکم، اور عورتوں کو ایسی خوشبو جو پھیلے نہیں رنگ والی ہو وہ خوشبو لگانے کا حکم ہے۔ بس اس کی خوشبو اس کا خامد ہی سونگ سکے۔ اور آج کل تو کفر نے عورتوں کی خوشبوئیں بنا ہی ایسی دی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید میٹروں کے حساب سے دور سے آ رہی ہوتی ہے، اور ایسے حیران کن ان کے نام کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک خوشبو کی دکان پر خوشبو پڑی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا کم کلوزر۔ اب بتائیں کہ عورت اگر یہ خوشبو استعمال کرے اور نام کیا ہے؟ کم کلوزر۔ یا اللہ! اس لیے کہ کفر چاہتا ہے کہ بے حیائی پھیلے۔ اب اس کے بالمقابل مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردار کی بو سونگنا میری نظر میں غیر محرم کی خوشبو سونگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھی چیز ہے زبان، جو سر کے گرد ہے۔ زبان کی بھی حفاظت کرے انسان، اس کو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کے پڑھنے میں استعمال کرے۔ اور کئی مرتبہ یہ زبان غیبت میں استعمال ہوتی ہے، لایانی میں استعمال ہوتی ہے، اور انسان کے لیے یہ پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابوبکر صدیق لعنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر روز جسم کے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں تو سنبھل کے رہنا، تیرے نہ سنبھلنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ہے تو یہ زبان چھوٹی سی، لیکن اس زبان سے جو جرم ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسی کو کمینہ کہہ دیا، کسی کو ذلیل کہہ دیا، کسی کو بے ایمان کہہ دیا۔ اب کہنا تو آسان، لیکن قیامت کے دن ان الفاظ کو پروو کرنا کتنا مشکل کام۔ اور غصے میں انسان ایسی بات نکال جاتا ہے منہ سے۔ چنانچہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے تقوی کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے المرء تحت لسانہ، کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کوئی نہ بولے نہیں پتہ چلتا یہ عالم ہے یا جاہل ہے، جیسے ہی بولے گا فرمایا تم بات کرو پہچانے جاؤ گے۔ بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال۔ ابو ریحان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے قدموں سے زیادہ زبان کو صحیح طرح استعمال کر لے، کہ زبان سے نقصان زیادہ ہوتا ہے انسان کا۔ اور آج
یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ گناہ میں ملوث ہو رہی ہے. ادھر ادھر تعلقات اور اوپر سے یہ سیل فون، یہ چھوٹا سا ایک ایسا اسلحہ ہے شیطان کا کہ انسان کی تاریخ میں شیطان کو اتنا نقصان دینے والا اسلحہ کبھی نہیں ملا جو یہ سیل فون کی شکل میں آ گیا. میرے بس میں ہوتا تو میں تو سیل فون پکڑنا عورتوں کے لیے حرام ہی کر دیتا. کیا کروں، مجبور ہے. اتنا نقصان دہ ہے یہ سیل فون. استعمال بھی بعض لوگوں کو کرنا ضروری کہ بزنس کرنا ہوتا ہے، مگر شیطان اس کا غلط استعمال زیادہ کروا دیتا ہے. گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو پھر اس کے لیے آسانیاں بھی ساری کہ کسی عورت کو سیل فون خریدنا بھی نہیں پڑتا. بات کرنے والے سیل فون پہنچا دیتے ہیں، نمبر بھی مل گیا، سم بھی مل گئی، اور پھر کریڈٹ بھی اس کو نہیں ڈلوانا پڑتا، وہ بھی فون سے فون میں منتقل. بس اس کا کام ہوتا ہے کہ سیل فون کو چھپا کے ایسی جگہ رکھے کہ جہاں گھر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور جب گھر کے لوگ سو گئے، اب گھروں میں، کمروں میں بچیاں، عورتیں فون کر رہی ہیں. بہت زیادہ نقصان دہ. پہلے وقت میں غیر محرم عورت سے بات کرنا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، موقع ہی نہیں ہوتا تھا. آج تو ٹیلی فون کی کمپنی لکھتی ہے بینر، کرو بات ساری رات. اور ریٹس بھی انہوں نے ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت ریٹ فری. کالج کا ایک نوجوان کہنے لگا 4-4 5-5 گھنٹے نوجوان لڑکے لڑکیاں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اس لیے آج کل اسکولوں کالجوں میں جب صبح کے وقت پروفیسر جاتے ہیں تو اکثر طلباء ان پہ اونگ طاری ہوتی ہے. تو اس سیل فون کی مصیبت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات فرمائی، سر اور وہ اعضاء جو سر کے گرد ہیں. تو سر سے مراد انسان کا دماغ کی سوچ کو ٹھیک کر لے، اور اپنے کانوں سے خلاف شرع چیز نہ سنے، آنکھوں سے خلاف شرع چیز نہ دیکھے، زبان سے خلاف شرع بات نہ کرے، اور ناک سے کوئی خلاف شرع چیز نہ مہک نہ سونگے. پھر اگلی بات فرمائی گئی والبطن وما حوا، اور پیٹ کو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے. تو اول تو پیٹ ہی کی بات کرتے ہیں کہ پیٹ میں انسان حلال لقمہ ڈالے. یہ ایک لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو اس کے بدلے انسان کا وہ گوشت بنتا ہے جو نیکی کر کے سرور پاتا ہے. اور حرام کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بدن کا جو گوشت بنتا ہے جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا. اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں خود نیک بنوں، میری اولاد نیک بنے، وہ خود بھی حلال کھائے، گھر والوں کو بھی نیک. ہمارے اکابر حلال کے کھانے میں بہت محنت کرتے تھے، بہت زیادہ محنت. مشتبہ لقمے سے اتنا بچتے تھے کہ ہم آج حرام لقمے سے اتنا نہیں بچتے. ہماری اکثر کیفیتیں حرام لقمہ پیٹ میں پہنچنے کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں. قبض کی کیفیت ہوتی ہے، نماز کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا. یہ جو نیکی کو دل نہیں نہ کرتا، یہ اسی کی مصیبت ہوتی ہے. نماز پڑھ لی تو دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. تو پیٹ میں حلال لقمہ جانا انسان کے لیے فائدے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا.
مفسرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ پہلے حکم ہے کلوا من الطیبات اور پھر فرمایا واعملوا صالحا، اس کا مطلب ہے کہ کلوا من الطیبات پہ جو عمل کرے گا اللہ اس کو واعملوا صالحا پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں ایک بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگتا ہے، رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اس کی غذا حرام کی، لباس حرام کا، فرمایا اس کی دعا قبول کیسی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ تھے ننھے میاں ان کا نام تھا، تو دارالعلوم کے اساتذہ کی وہ پورے سال میں ایک مرتبہ دعوت کیا کرتے تھے، اور کام کیا کرتے تھے؟ گھاس کاٹتے تھے۔ تو گھاس کاٹنے والے کی آمدنی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، تو وہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیسہ کچھ بچا بچا کے رکھتے رہتے پورا سال، اور سال کے بعد اتنی بچت ہوتی کہ اساتذہ کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے۔ دارالعلوم کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دعوت کا پورا سال انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ جب ان کے گھر کا کھانا کھاتے تھے 40 دن ہمیں اپنی نمازوں کی حالت پہلے سے بہتر نظر آتی تھی۔ ایک کھانے کی برکت 40 دن تک نظر آتی تھی۔ اس لیے ایک حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے پیٹ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر حرام سے کتنا بچتے تھے، ذرا غور کیجئے کہ ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہے، ایک عورت گھر کے اندر آٹا گوندھ رہی ہے، اسے اپنے خاوند کے مرنے کی اطلاع ملی، اس نے آٹا گوندھنا چھوڑ دیا، تو کسی نے پوچھا کہ آٹا تو گوندھ لو، کہنے لگی نہیں اب اس میں وہ رضا کا حق شامل ہو گیا۔ یا اللہ، عورتوں کے اندر حلال اور حرام کی اتنی تمیز تھی، کہنے لگی اب اس آٹے کے اندر وہ رضا کا حق ہے، میرا حق نہیں رہا۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ پیٹ کے ساتھ انسان کی شرمگاہ، اس کا صحیح استعمال، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کے ٹھیک استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، کیا 2 چیزیں؟ ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 رانوں کے درمیان یعنی انسان کے پوشیدہ اعضاء، ان 2 کو جس نے صحیح استعمال کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت میں گھر دلانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر جو محرومی ہوگی وہ انہی اعضاء کے برے استعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔